جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 10 انگلش کلاس جو ہے یونٹ 1 سمپلسٹی اینڈ ہیومینٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آج ہم جو ہے نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے, نیکسٹ اسائنمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پیج 4 جو ہے وہ آپ اوپن کریں. اوپن پیج 4. ٹھیک ہے, ہمارے یونٹ کا نام کیا ہے؟ سمپلسٹی اینڈ ہیومینٹی. Simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, یہ ہمارے یونٹ کا نام ہے. پیج 4 پر سیکنڈ پیراگراف سے ہم شروع کریں گے آج. ٹھیک ہے, سملرلی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا has narrated, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بیان کرتی ہیں, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی, میرا کسی بھی ایسے شخص سے واسطہ نہیں پڑا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں, یعنی آداب زندگی کے گزارنے کے آداب, لائکنس پسندیدگی, اینڈ اسپیچ گفتار یعنی گفتگو بول چال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ جو ہے ہم سری کر سکے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات, اطوار اور پسندیدگی اور گفتار میں بالکل ہم مشابہ تھی. ٹھیک ہے, تو کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت فاطمہ رضی کے علاوہ میرا ایسے کسی شخص سے واسطہ نہیں پڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار, پسندیدگی اور گفتار میں ہمسری کرتا ہو یا نقل کرتا ہو یا ان کے جیسا جو یہ صفات ان میں موجود ہو. When she came to visit him, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی, he got up to welcome her, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, took her by the hand, ان کا ہاتھ پکڑتے, kissed her, ان کا بوسہ لیتے, and made her sit where he was sitting, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھاتے, یعنی اپنی جگہ پر بیٹھاتے. And when he حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went in to visit her, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے, she got up to welcome him, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتی. took him by the hand, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی, kissed him, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی, and made him sit where she was sitting, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتی جہاں آپ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں. یہ جو ہے حدیث نمبر 12 ہے. نیکسٹ پیج پر اس کا ریفرنس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن ہے, he avoided sitting at a prominent place in a gathering. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی مجمع میں یا ہجوم میں کسی نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرتے تھے. آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اب آپ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے کسی بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا, آپ پرہیز کرتے تھے, اجتناب کرتے تھے. so much so that people coming in had difficulty in spotting him. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں ان کو دشواری ہوتی. and had to ask who the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was, اور انہیں پوچھنا پڑتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع میں ہجوم میں بالکل اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی کون سے ہیں. تو اگر آنے والے کو پھر دشواری ہوتی تھی یہ پہچاننے میں, یعنی فرسٹ ٹائم اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو ان کو بہت دشواری ہوتی کہ ان میں نبی کون ہے. اچھا, آگے ہے, once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. and when it was time to have the food prepared, اور پھر جب کھانا پکانے کا وقت ہو گیا, he asked them to slaughter a sheep, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح, دمبا یا بھیڑ ذبح کریں. کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ
کھانے کے لیے ایک بھیڑ یا دمبا ذبح کرو. A man said, a man کون؟ ایک صحابی نے کہا I will slaughter it. ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے ذبح کروں گا، بھیڑ کو، دمبے کو میں ذبح کروں گا. Another one said, دوسرے نے کہا I will skin it out. میں اس کی کھال جو ہے میں اتاروں گا، اس کا چمڑا میں اتاروں گا. A third one said, تیسرے صحابی نے کہا I will cook it. تیسرے نے کہا کہ میں اسے پکاؤں گا. So the Rasul of Allah صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I will collect wood for fire. میں آگ جلانے کے لیے لکڑی جمع کروں گا. اب آپ سلم اس میں حصہ لے رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. They said, تو انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے فرمایا No, we will suffice you that work. We will suffice you that work. ہم آپ کے لیے کام کر دیں گے. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لکڑی لانا مطلب آپ نہیں مت لائیں لکڑی، ہم آپ کے لیے لے آئیں گے لکڑی، ہم آپ کے لیے ایک کام کر دیں گے. سفس جو ہے ویسے سفس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. سلاٹر کہتے ہیں ذبح کرنے کو. اچھا، جہاں پر گائے وغیرہ جو ہے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو سلاٹر ہاؤس. اچھا، I know that you can do it for me. تو آپ سلم نے جواب دیا، کیا دیا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں، but I hate to be privileged. مگر میں جو ہے نمایاں ہونے سے پرہیز کرتا ہوں. یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں استحقاق لینے سے پرہیز کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے پریویلیج ملے، مجھے پروٹوکول ملے. آسان الفاظ میں اللہ hates to see a slave of his privilege to others. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے غلام سے نفرت کرتا ہے جو دوسروں پر اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، جو دوسروں سے پروٹوکول لیتے ہیں. So he went and collected firewood. تو آپ سلم گئے اور آگ جلانے کی لکڑیاں جمع کی. یہ حدیث نمبر 13 تھی جس کا ریفرنس has been given on page 5. ٹھیک ہے. لاسٹ پیراگراف. Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ درجے کی امپیکیبل ایڈجیکٹو اعلیٰ درجے، انڈوف کا مطلب ہے عطا کرنا، یہ ہے ورب. تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ درجے کی خوبیوں سے نوازا تھا، ایسے اعلیٰ درجے کی خوبیاں عطا کی تھی from which we can learn a lot to improve our lifestyle. جس سے ہم بہت کچھ سیکھ کر اپنا معیار زندگی جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. Humbleness and simplicity، عاجزی و انکساری اور سادگی were some of his many qualities. آپ سلم کی چند خوبیوں میں سے ایک تھے. Humbleness، عاجزی اور انکساری، اور سادگی آپ سلم کی چند خوبیوں میں سے چند تھے. بہت ساری خوبیوں میں سے چند جو تھے وہ ہمبلنس اور سمپلسٹی تھی. By adopting the sunnah of simplicity and humility. اچھا، سادگی اور عاجزی و انکساری کی سنت اپنانے سے، adopt مانے کیا ہوگا؟ We can eradicate، خاتمہ کرنا. We can eradicate social evils like، اچھا تو ہم سماجی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کون سی سماجی برائیاں؟ لائک ostentation، شیخی بگاڑنا. شیخی بگاڑنا جانتے ہیں؟ اپنی
دولت اپنے علم اور اپنے ہنر کی جو ہے وہ مبالغہ رائی کرنا، اس کو شیخی بگاڑنا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے ہاٹینس، خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنا، خود پسندی، ٹھیک ہے، کسی دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ برتر سمجھنا، یہ ہے ہاٹینس۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایروگینس اینڈ پرائڈ، اور فخر و غرور۔ اچھا، یہ سماجی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، شیخی بگاڑنا، خود پسندی اور فخر و غرور جیسے سماجی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر ہم عاجزی اور انکساری اور سادگی کی سنت اپنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ ریگریٹیبلی، قابل افسوس بات یہ ہے we squander our hard earned resources، squander ورم، خرچ کرنا، خرچ کرنے کا مطلب spend ہے، مطلب یہ فضول خرچی کرنا، اس زمرے میں آتا ہے یہ۔ Regrettably we squander our hard earned resources on unwanted luxurious items۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم اپنی سخت محنت کی کمائی ہوئے دولت جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، غیر ضروری اشیاء پر صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ ٹو simplify to gratify our sense of pride and superiority over others، صرف دوسروں پر اپنے برتری اور فخر و غرور کی تسکین کے لیے جو ہے ہم جو ہے یہ اتنے سارے جو ہے اپنی سخت محنت سے کمائی ہوئی رقم جو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لائن میں ہے if we make simplicity and humility a part of our personality، اگر ہم سادگی اور عاجزی انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں تو کیا ہوگا؟ our social behavior will be considerate and genuine، تو ہمارا سماجی رویہ جو ہے وہ حقیقی اور عقل مندانہ ہوگا، خالص ہوگا۔ our happiness will be unadulterated، ہماری خوشیاں جو ہے وہ خالص ہوں گی، ملاوٹ زدہ نہیں ہوگی۔ and we will not recoil our heads in pride، اور ہم جو ہے اپنا سر جو ہے فخر سے نہیں جھکائیں گے، بلکہ but bow them in humility and affection، مگر عاجزی انکساری اور شفقت سے اپنا سر جھکائیں گے، یعنی اگر ہم اپنا سر جھکائیں گے بھی تو صرف عاجزی کی وجہ سے، نہ کہ فخر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا یونٹ 1 جو ہے ختم ہوا۔ امپورٹنٹ ورڈز جو ہے آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، کسی بھی قسم کے کوئری کے لیے آپ سیٹرڈے کو تشریف لا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔